جب میں یہ انسیڈنٹ بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کو دل دلا کر رکھ دے گا تو پھر دل کو تھام کر رکھو، کیونکہ آج ہم جانے والے ہیں چائنا میں۔ یہ انسیڈنٹ چائنا میں پیش آیا 27 جولائی 1977 کی شام کو۔ چائنا کے گاؤں بیگن میں رہنے والا 21 سالہ وانگ یانگ شو نام کا یہ کسان اپنے کھیت سے نکل کر ایک کچے راستے سے مین روڈ کی طرف جانے لگا۔ یہ بہت تھکا ہوا تھا اور یہ اپنے چاول کے کھیت سے نکل کر خوب کام کر کے تھکا ہوا اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ دراصل وانگ کی شادی ہونے والی تھی اور وانگ رات دن محنت کر رہا تھا کہ اس دفعہ چاول کی فصل کٹے گی تو 10 سے اس کی شادی ہوگی۔ ماں کے گھر کے برابر میں اس کا نیا گھر بن رہا تھا، پر جب تک حال پر اپنے گھر پہنچا ماں نے اس کو صبر کرنے کو کہا کہ کھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تب تک یہ باہر نکل گیا جہاں اس کا گھر بن رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ پھر رات میں آ کر سو گیا تو گڈ بائے کر کے۔ صبح جب وانگ کی ماں اٹھی تو دیکھا وانگ اپنے بستر پر موجود نہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وانگ کا ایک دوست کھیت سے آ گیا اور اس نے وانگ کا پوچھا۔ وانگ کی ماں نے بتایا کہ وہ تو سمجھی ہے کہ وانگ کھیت میں ہوگا۔ پھر وانگ کا جو گھر بن رہا تھا وہاں دیکھنے کو ماں نے بولا لیکن وانگ وہاں پہ بھی نہ ملا۔ پھر گاؤں کے سارے لوگوں نے وانگ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مردوں کا ایک جھنڈ بن گیا جو جنگل کی جانب نکل گیا اور عورتوں کا الگ جھنڈ بن گیا، لیکن وانگ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر یہ لوگ پولیس کے پاس گئے۔ پولیس نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر شام کے 6 بجے وانگ کے گھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وانگ کے فادر نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس والا کھڑا تھا۔ اس نے ایک ٹیلی گرام وانگ کے فادر کو دیا۔ ٹیلی گرام چائنا کے ایک شہر سے آیا تھا جو کہ چائنا میں موجود ہے، جس کا نام ہے نانجنگ۔ اب اس گاؤں میں دور دور تک اس ٹائم نہ قریب میں اسٹیشن تھا نہ کوئی شہر جانے والی جگہ، یہ سب اسپاٹس بہت دور تھے گاؤں سے۔ پر جس دن وانگ لاپتہ ہوا اس کی شام کو یہ ٹیلی گرام ریسیو ہو گیا تھا، اور جہاں سے ٹیلی گرام آیا تھا نا وہ شہر اس گاؤں سے 960 کلومیٹر دور تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ وانگ جس شہر میں پہنچا ہوا تھا اس جگہ جانے میں کم از کم انسان کو 3 دن لگ جائیں، اور وہ 9 گھنٹے میں کیسے پہنچ گیا وہاں۔ نانجنگ کی پولیس نے کسی بھی طرح سے وانگ کو گھر بھیج دیا، مگر سب لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وانگ وہاں تک پہنچا کیسے۔ پھر ان لوگوں نے وانگ سے سوال کیا، وانگ خاموش رہا۔ پھر وانگ نے بڑے وقفے سے بتایا کہ میں تم لوگوں کو سب بتاتا ہوں مگر میری بات پر تم نے یقین نہیں کرو گے۔ وانگ نے بتایا کہ وہ جب سونے کے لیے لیٹا تو سامنے ایک دم سے اس کے ایک سوئمنگ پول آ گیا تھا اور کسی چیز نے اس کو زور سے پکڑا ہوا تھا، کوئی چیز دباؤ ڈال رہی تھی اس پہ۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ اچانک سے وہ دباؤ تھوڑا کم ہوا اور ایک دم سے 2 پولیس آفیسر اس کے سامنے آ گئے اور پھر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھی اور اس کو ڈپورٹ کر دیا۔ ایک دم سے وہ نانجنگ کیسے پہنچا، کیا ہوا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال پھر دن ایسے ہی گزرنے لگے، مگر پھر کچھ دن بعد اس کے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ سے پیش آیا۔ وہ کچھ دن بعد جب سونے کے لیے لیٹا تو اس نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، جیسے ٹھک ٹھک آواز ہوتی ہے، اور پھر سے کوئی اس کو دیوار میں گھسیٹ رہا تھا، اور یہ اپنے آپ کو پھر اچانک سے سنسان جگہ پہ پاتا ہے۔ اب کی بار یہ شنگھائی شہر میں ملا پولیس کو، مگر اس دفعہ جو پولیس والے تھے نا وہ بہت عجیب سا بہیو کر رہے تھے۔ وہ وانگ کو لے کر ایک آرمی کے ایریا میں پہنچے اور آرمی آفیسر کے سامنے وانگ کو کھڑا کر دیا۔ اس آرمی آفیسر نے وانگ سے پوچھا تم کو کون اندر لے کے آیا ہے؟ وانگ نے کہا یہ 2 پولیس والے، لیکن جیسے ہی وانگ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پولیس والے غائب تھے اور وہ حیران ہو گیا تھا۔ پھر وہاں کے آرمی میں یہ 4 دن وہاں کی کسٹڈی میں رہا اور اس کے بعد واپس اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا اور یہ واپس اپنے گاؤں، اور اس طرح سے وقفے سے واقعات اس کے ساتھ ہوتے رہے۔ اور باقاعدہ ریسرچ سے انویسٹیگیشن سے ثابت ہوا کہ جو بول رہا تھا یہ جس نے کیسے جگہیں دیکھی وہ سب سچ تھا۔ تو آخر یہ کیسے وہاں پہ پہنچتا تھا؟ یہ تو کہتا ہے کہ 2 جو پولیس آفیسر تھے وہ ایلینز کی شکل والے لگ رہے تھے، تو شاید اس کو ایلینز ہی لے کے جاتے ہیں۔ پھر باقاعدہ وہ بھی 2 پولیس والے
जो एलियंस का रूप धार के इसको लूटने आते थे और उसको चाइना की किसी न किसी जगह पे पहुंचा के, और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, सारी इन्वेस्टिगेशन से भी साबित हुआ है, इसमें पूरी झूठ। बहरहाल ये थी आज की। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।